قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی جو حیوان کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ قیامت کی ایسی نشانی جس کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کافر کا اسلام قبول کرنا منظور ہوگا۔ یہ جانور انسانوں کو ڈھونڈتا ہوا ایک ایک کا کس طرح پیچھا کرتا پھرے گا اور کس طرح مومنین اور کافر کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جس طرح ہم مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ایک دن حساب کتاب کا دن مقرر ہے اور ایک مقرر وقت پر ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، جسے قیامت کے دن کا نام دیا گیا، اور قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں میں قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر ہوا انہیں دو حصوں میں تقسیم سمجھا جاتا ہے، ایک تو بڑی نشانیاں اور دوسری کو چھوٹی نشانیوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں کچھ نشانیاں جو رونما ہو چکی ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا بے حیائی کا عام ہونا، انسانی جانوں کو کچل ڈالنا یعنی قتل عام ہونا، زلزلوں کی کثرت ہونا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہونا، عورتوں کا آدھا اور باریک کپڑے پہن کر بازاروں چوراہوں پر گھومنا، ان میں سے اکثر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہے اور باقی نشانیاں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ جبکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے بعد قیامت کا وقت بہت ہی قریب ہوگا، یعنی دجال کا نکل آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یجوج مجوج کا نکل آنا، اٹھنے والا پراسرار دھواں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور آگ کا نکلنا ہوگا۔ ان سب نشانیوں کو قرب قیامت ایک کے بعد ایک کر کے ظاہر کیا جائے گا۔ قیامت کی ان نشانیوں کو اس لیے ظاہر کیا جائے گا تاکہ لوگ ان نشانیوں کے ذریعے قیامت سے پہلے آگاہ ہو جائیں، اور یہ نشانیاں مومنین اور اہل علم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں سے توبہ انہیں اس دن کی سختی میں کام آئے۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک الگ اور بڑی نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، اس جانور کا نکلنا جو مومن اور کافر میں فرق کو واضح کر دے گا، جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دابۃ الارض کو قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر اس طرح بیان کیا گیا، جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین پر ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دابا کے معنی یعنی جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا، اور ارض زمین کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر دوڑتا ہوا چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر ہم جن جانوروں پرندوں کو دیکھتے ہیں ان میں کوئی انڈے سے تو کوئی جانور کے پیٹ سے پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دابۃ الارض کی پیدائش یا ظہور ان سے الگ طریقے سے ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی یعنی دابۃ الارض نہ تو کسی انڈے سے نکلے گا اور نہ تو کسی جانور کے پیٹ سے، بلکہ یہ جانور زمین کے اندر سے نمودار ہوگا۔ تفسیر کے مطابق اس نشانی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کافروں کی اصلاح کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، اور یہی قیامت قریب کا زمانہ ہوگا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، قریبی دوستوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، افراتفری ہر سو پھیل جائے گی، انسان ان تمناؤں کی آرزو کرے گا جو کبھی پوری نہ ہوں گی۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جو صفا مروہ کے نام سے اپنی پہچان رکھتا ہے۔ دراصل صفا مروہ وہی پہاڑ ہے جس پر حج و عمرہ کے موقع پر حاجیوں کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، جس سے صحیح مکمل کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا کہ قیامت کے قریب کوہ صفا شدید زلزلے سے لرز اٹھے گا اور پھٹ جائے گا، جس کے بعد وہ عجیب الخلقت جانور باہر نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ معجزہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابو داؤد طالسی کے مطابق دابۃ الارض 3 مرتبہ نکل کر آئے گا۔ وہ ایک دور کے جنگل سے ظاہر ہوگا، لوگوں کی زبان پر اس کا قصہ عام ہوگا، پھر یہ خبر مکہ تک پھیل جائے گی۔ ابن کثیر میں ہے کہ دابۃ الارض مکہ میں کوہ صفا سے باہر آئے گا اور اپنے جسم سے مٹی کو جھاڑتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھے گا، مقام ابراہیم اور حجر اسود تک جا پہنچے گا۔ لوگوں کی جو ہی اس جانور پر نظر پڑے گی تو لوگ خوف کے مارے وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔
سوائے مومنین کی ایک جماعت جو بغیر کسی خوف و خطر کھڑے ہوں گے، دعوت الارض ستاروں کی طرح ان کی چہروں کو روشن کر دے گا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا، ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ ابن جریر اس کو مختار کہتے ہیں۔ جس کے بعد دعوت الارض بھاگ کر اپنا کام شروع کرتے ہوئے مشرق کی جانب نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹنے کے بعد شام تک پہنچ جائے گا، جہاں پر اس جانور کی ایک زوردار چیخ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دے گی۔ ہر طرف دوڑیں ہوں گی اور ہر زبان دعوت الارض کے قصے بیان کرے گی۔ لوگوں کا ادھر ادھر بھاگنا بے سود ہوگا، کیونکہ اس جانور کی گرفت سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ دعوت الارض شکل و صورت کے بارے لکھے گئے حلیے میں لکھا گیا کہ یہ جانور چوپاؤں کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، مگر بعض علماء اس جانور کو انسان کی شکل کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ بارسنگے کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے۔ یہ جانور قیامت کی خبر دیتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ دعوت الارض مومن لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مور لگا دے گا، جس سے کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مسلم اور کافر کا فرق واضح ہوگا، جبکہ پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اس واقعے میں حکمت و سبق کا جو سبق دیا گیا وہ دراصل قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہلیت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو تم ایک جانور کے کہنے پر مان رہے ہو۔ لیکن اب تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، اب اس کا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ قصہ مختصر، دعوت الارض جانور کی رفتار اتنی ہوگی کہ دنیا میں دوڑتے وقت کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا، اور نہ کوئی تیز رفتار دوڑ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر پائے گا، بلکہ انسان جس جگہ پر موجود ہوگا اسے ڈھونڈ کر نشان لگاتا جائے گا۔ بس اس نشان کے بعد جو کافر ہوگا اسے کفر پر اور مسلمان کو ایمان پر ہی موت آئے گی۔ حالانکہ جدید دور کے مفروضوں میں جھانکنے سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک دعوت الارض کوئی حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس سے بنی ایک تکنیکی مشین ہوگی، جو آج آرٹیفیشل کے نام سے شہرت رکھتی ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی وہ طاقت ہو سکتی ہے جو چند لمحوں میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن اس بات کی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جو محض ایک مفروضہ ہے۔ دعوت الارض روبوٹ ہو، حیوان ہو، ایک مرتبہ آئے یا 3 مرتبہ نکل کر آئے، بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔